بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا امیر المومنین کے نام، ان میں سے ایک وصیت جناب امیر علیہ السلام کو جو فرمایا یا علی ثمانیۃ ان اہینوا فلا یلوموا الا انفسہم۔ فرمایا یا علی 8 طرح کے لوگ ہیں کہ اگر ان کی اہانت ہو، ان کی بے عزتی ہو تو فرمایا وہ اپنے آپ کو ملامت کریں۔ اگر 8 لوگوں کی توہین ہوتی ہے، 8 لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ اہانت اور بے عزتی کے خود ذمہ دار ہیں، وہ اپنے آپ کو ملامت کریں۔ پہلا شخص الذاہب الی مائدۃ لم یدع الیہا، بغیر جس شخص کو دعوت نہیں دی گئی اور بن بلایا جو مہمان ہے، جو بغیر کسی کی دعوت دیے کسی کے دسترخوان پہ جا بیٹھتا ہے، کسی کی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کو بلایا نہیں گیا، اور اگر وہاں اس کی توہین ہوتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے وہاں سے، تو پھر وہ اپنی توہین کا خود ذمہ دار ہے۔ لہٰذا بن بلایا مہمان نہ بنے۔ دعوت میں ظاہر ہے جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے انہی لوگوں کو جانا چاہیے، جن کو نہیں دعوت دی گئی، کھانے پہ نہیں بلایا گیا، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا دوسرا المتعمر علی رب البیت، جو گھر کے مالک پر حکم چلائے، جو گھر کے سربراہ پر، جو صاحب خانہ پر فرمان جاری کرے، حکم چلائے، اگر اس کی اہانت اور توہین اور بے عزتی ہوتی ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ تیسرا فرمایا وطالب الخیر من اعدائہ، فرمایا جو دشمن سے بھلائی کی توقع رکھتا ہے، اگر اس کی اہانت اور توہین ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ چوتھا فرمایا وطالب الفضل من اللئام، پست لوگوں سے خوبی کی توقع رکھنے والا بھی، لئیم اور کمینے لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنے والا بھی اپنے آپ کو ملامت کرے، پھر کسی کو ملامت نہ کرے۔ پانچواں فرمایا والداخل بین اثنین فی سر لم یدخلہ فیہ، 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرے بندے کو انہوں نے اپنی گفتگو میں شریک نہیں کیا، اور وہ زبردستی جا کے ان کی گفتگو میں ٹانگ اڑاتا ہے اور شامل ہوتا ہے۔ اگر اس کی توہین ہوتی ہے تو وہ اپنی توہین کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ کہیں گے بھی ہم نے تمہیں کب بلایا، تم ہماری باتوں میں کیوں دخل اندازی کرتے ہو؟ تو 2 بندے باتیں کر رہے ہیں تو تیسرے کو بغیر اس کی اجازت کے، ان کی اجازت کے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹا بندہ وہ مستخف بالسلطان، بادشاہ کے سامنے، ایک حاکم وقت کے سامنے اس کی اگر وہ تحقیر کرتا ہے، یعنی ایک افسر کے سامنے، ایک حاکم کے سامنے، ایک بادشاہ کے سامنے اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، پھر اس کی اگر توہین اور بے عزتی ہوتی تو وہ بھی اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہے۔ ایک حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ 7واں فرمایا والجالس فی مجلس لیس لہ بأہل، جو کسی ایسی کرسی پر جا بیٹھے وہ جس کے اہل نہیں تھا، کوئی ایسی مسند سنبھال لے جس پر وہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہے، اگر اس کی اہانت اور توہین ہوتی ہے تو وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہے۔ اور 8واں فرمایا والمقبل بالحدیث علی من لا یسمع منہ، جس کی کوئی گفتگو سننا نہ چاہے اور وہ زبردستی اپنی بات سنانا چاہے، اس کی اگر بے عزتی اور توہین ہوتی ہے تو وہ خود بھی اپنی توہین کا ذمہ دار ہے۔ خدا بند عالم ہمیں اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔